جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے نہیں وقف کیا تھا، لیکن وقف کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا۔ محسن اسلام محسن جہلم ٹنڈل رام پرشاد، بہت ہی کم افراد نے یہ نام سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے 1933 کا۔ جناب ٹنڈل رام پرشاد نواب آف دکن، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں موجود تھی، اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں موجود تھی۔ ان کی رہائش، جو کہ اس زمانے میں بہت عالیشان رہائش گاہ باغ محلہ نزد صرافہ بازار جہلم میں بر لب دریائے جہلم، یہ عمارت ابھی بھی واقع ہے۔ نواب آف دکن ٹنڈل رام پرشاد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھا۔ گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھا، جو کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اہل جہلم میں صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے، نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے، اور ان دنوں بھی وہ جہلم ڈھوک عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لیے ان کے پاس سے گزرے۔ نواب آف دکن سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلے کے افراد اسی طرح جنازہ لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈل رام پرشاد بھی اسی راستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ از راہ ہمدردی انہوں نے افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے۔ مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا، اور اب ان خاتون کی قبر اپنے گھر میں بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، اور بے شک نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ٹنڈل رام پرشاد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈالا، اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کے پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے مسلمان بھائی میت دفنانے سے انکار کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ زمین، یہ جائیداد ادھر کی رہ جانی ہے۔ البتہ ہم سب انسانوں نے جلد یا بدیر دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں، اور آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے، اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی، اور ٹنڈل رام پرشاد کے لیے بھی خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئیں۔ چنانچہ یہ دعا بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی، اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرشاد نے ایک ولی کامل سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اس شرط پہ اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرشاد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے کے بعد دکن تشریف لے گئے، اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد، یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمان کے 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کی میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی، اور جہلم میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جنازہ میں شرکت کی، اور جہلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے، اور آج بھی جہلم کے باسی اس عظیم ٹنڈل رام پرشاد کی محبتوں اور احسان کے قرضدار ہے۔